حسینیہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اذان محترم، عزائے امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ اور امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اس موضوع کے تحت کل کی گفتگو آپ حضرات کے ذہنوں میں محفوظ ہے، اور اسی سلسلہ گفتگو کو آج آگے بڑھاتے ہوئے مجھے ایک اس مرحلے کی طرف آپ کو لے کر آنا ہے کہ جو آپ سب کی زندگیوں کا ایک اہم، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ صبح و شام کا مرحلہ ہے۔ ایک لفظ ہم سب اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اور وہ لفظ باقاعدہ قرآن اور روایات حتیٰ دعاؤں کے ذریعے سے ثابت ہے۔ وہ لفظ ہے منتقم خون حسین۔ یہ کلمہ ہم سبھی استعمال کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کلمے کے ذریعے سے اپنے آقا اور مولا کو مد نظر رکھتے ہیں کہ جو اس زمانے کے والی و وارث ہیں۔ یہ لفظ منتقم کہاں سے آیا؟ اور اسی طرح سے دو اور لفظیں استعمال کرتے ہیں کہ جن میں سے ایک لفظ ہے دعائے ندبہ میں لفظ طالب آیا کہ این الطالب بدم المقتول بکربلا، اور اسی طرح سے جس موقع کے اوپر آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر امام منصور لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ سارے کلمات قرآن مجید کی اسی آیے شریفہ سورہ اسراء کی 33ویں آیے شریفہ، کل میں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا تھا، آج ترجمے کے ذریعے سے بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ ارشاد رب العزت ہے کہ جس کو مظلومیت کے ساتھ قتل کیا گیا اس کے ولی کو سلطان بنایا۔ اس کے معنی ہے کہ جو
خون کا ذمہ دار ہوتا ہے، ولی دم جس کو کہا جاتا ہے، اس کو رب العزت سلطان بناتا ہے، اور اس کے بعد فلا یسرف فی القتل، وہ قتل کے موقع پر اسراف نہیں کرے، انہو کان منصورا، وہ ایک ایسا انسان ہے کہ جس کی مدد کی جائے۔ پہلی بات تو میں یہ واضح کر دوں کہ یہ آیے شریفہ واقعات کربلا سے پہلے نازل ہوئی ہے، لہٰذا اس آیے شریفہ کا خطاب عمومی ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں، قرآن مجید نے، البتہ یہاں تک جو میں نے کہا یہ فیصلہ کن بات نہیں ہے، ابھی اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے، قرآن مجید نے منصور قرار دیا اور سلطان قرار دیا اس ذات کو کہ جو کسی مقتول کے لیے ولی دم بن جائے۔ یہ ولی دم کون ہے؟ قرآن مجید نے یہاں پر یہ نہیں کہا ہے کہ یہ قتل ہو جانے والا انسان عام مقتول ہے یا اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے والا ہے۔ توجہ فرما رہے آپ، یہاں پر یہ نہیں ہے، عام لفظ ہے۔ ومن قتلا، قرآن مجید نے ومن کے ذریعے سے عام بات کہی ہے، جو بھی قتل کر دیا جائے، ظلم جس کے اوپر ڈھایا جا رہا ہو، تو اب ضروری نہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں قتل ہو رہا ہو تبھی اس کے ولی کو اللہ سلطان اور منصور بنائے گا۔ یہ پہلی بات۔ ایک قدم اور آگے بڑھ جائیے، اب جب عام قتل ہو جانے والوں کے وارثوں کو اللہ رب العزت اتنا عظیم درجہ دے کہ انہیں سلطان اور منصور بنا دے، تو اگر یہ قتل ہونے والا شہید ہو تو پھر اب تو ظاہر ہے کہ وہ سلطان اور منصور کا درجہ بھی بڑھے گا، اس لیے کہ مقتول کا درجہ بڑھا ہے تو وارث کا درجہ بھی بڑھ جائے گا۔ تو جب عام انسان سے شہید ہوا تو اس کی بنا پہ وارث دم یا ولی دم کا رتبہ بڑھ گیا، اور اگر قتل ہونے والا عام شہید نہ ہو، سید الشہداء ہو، تو پھر اب ذرا سوچئے کہ اس کا جو وارث ہوگا، اس کو جو اللہ سلطان بنائے گا، اس کو جو اللہ سلطنت عطا کرے گا، اس سلطنت کا مقابلہ نہ دنیا کی طاقتیں کر سکیں گی، نہ اس کائنات کی حکومتیں کر سکیں گی، اس لیے کہ اللہ رب العزت سید الشہداء کا وارث بنا رہا ہے۔ اور پھر منصور لفظ استعمال ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں، وہ چونکہ میں نے کل بھی کہا تھا، آپ حضرات کے درمیان ماشاءاللہ سے عربی گرامر سے جاننے والے بھی، واقفیت رکھنے والے افراد بھی موجود ہیں۔ ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ اگر یہاں پہ یہ کہہ دیا جاتا کہ اللہ کے بجائے مثلا مؤمنین اس کی مدد کریں گے، تب بھی دائرہ محدود ہو جاتا۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ مثال کے طور کے اوپر ملائکہ اس کی مدد کریں گے، تب بھی دائرہ محدود ہی ہوتا۔ لیکن جس طرح سے اللہ رب العزت نے بقیہ جگہوں کے پر کتبہ، مثلا قرآن مجید نے جب روزوں کا حکم لکھا تو کیا لکھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، وہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ اللہ نے نہیں بتایا کہ کس نے روزہ واجب کیا ہے، لیکن جہاں کہیں بھی قرآن مجید نے اس طرح سے کسی لفظ کو استعمال کیا ہے، مفسرین کے مطابق اس عمل کو انجام دینے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ تو اب آپ ذرا غور فرمائیے، اگر سید الشہداء کا وارث اس کائنات میں سلطان قرار پائے اور پھر ایسا منصور کہ جس کی نصرت اللہ رب العزت کرے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی اس شخصیت کو زیر کر سکے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ جو کلمات آپ کے سامنے آئے، ایک کلمہ جو آپ معمولاً اپنے درمیان استعمال کرتے ہیں، منتقم خون حسین، یا دوسرا کلمہ جو آپ استعمال کرتے ہیں منصور، یا ایک اور کلمہ این الطالب بدم المقتول بکربلا۔ ایک اور لفظ آپ نے اگر دیکھا ہو، اسی کامل الزیارات میں روایت موجود ہے، ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے، مولا نے یہ جملہ فرمایا کہ جب روز عاشورہ ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو اس ملاقات کے موقع پر تم یہ جملہ کہو، کیا ہے؟ عظم اللہ اجورنا بمصاب الحسین، اور اس کے بعد وجعلنا، یہ توجہ رہے، وجعلنا نہیں، وجعلنا ہے، یعنی اللہ ہمیں قرار دے، وجعلنا
کیا ہے؟ من الطالبین بثارہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام. مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ. یہاں پر بھی جو لفظ استعمال، پہلے ترجمہ کر دوں پھر آپ کو اس طرف لے کے آ جاؤں. کیا ترجمہ ہے؟ کہ پروردگار ہمارے اس مصیبت کو، ظاہر ہے کہ عربی زبان میں یہاں پر صرف مصیبت لفظ کافی ہے، لیکن اردو ترجمے میں مصیبت کا اجر بڑھا دینا ضروری ہے، چونکہ مفہوم واضح نہیں ہو پائے گا. اس مصیبت کے اجر کو پروردگار ہمارے لیے بڑا قرار دے کہ جو امام حسین کی شہادت کی بنا پر ہمارے لیے مصیبت بن کے ہمارے سامنے آئی ہے. اور اس کے بعد وَجَعَلَنَا، پروردگار ہمیں قرار دے کن لوگوں میں؟ من الطالبین، امام حسین کے خون کا انتقام لینے والوں میں قرار دے. اور اس کے بعد اگلا جملہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام، کے جو کس کے ساتھ یہ رتبہ اور شرف مل جائے ہمیں؟ آخری امام کے ساتھ. یہاں پر مجھے جس لفظ کی طرف متوجہ کرانا ہے وہ لفظ کون سا ہے؟ طالبین ہے. دعائے ندبہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اَإِنَ الطَّالِبُ بِدَمِ الْمَقْتُولِ بِكَرْبَلَا، شہدائے کربلا کے خون کا انتقام لینے والا، طلب کرنے والا کہاں ہے؟ اور اس روز عاشورہ امام کے حکم کی، میری طرف سے نہیں ہے، امام کے حکم کی بنا پر آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان طالبین میں سے بنا دے کہ جو امام حسین کے خون کا انتقام لے رہے ہیں. اور ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ سرکار سید الشہداء سید الشہداء ہیں، تو اب جو ان کے خون کا انتقام لینے کے لیے آگے بڑھے گا اس کو اللہ سلطان بھی بنائے گا، منصور بھی بنائے گا. اور روز عاشورہ دعا یہ کی جا رہی کہ پروردگار امام حسین کے خون کا انتقام لینے والوں میں، طلب کرنے والوں میں ہمیں بھی قرار دے. اس کے معنی کیا ہیں؟ ایک دعا کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت سے یہ مانگ رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں سلطان بھی بنا دے، ہمیں منصور بھی بنا دے. اب وہ مسئلہ حل ہو گیا کہ جو بار بار پوچھا جاتا ہے کہ پروردگار نے وہاں پہ لفظ ائمہ استعمال کیا ہے قرآن مجید میں. کیا ہے؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ وَنَجْعَلُهُمْ الْأَئِمَّةَ، ہم اس روئے زمین پر کمزور کر دیے جانے والے افراد کو، آخری لفظ کیا ہے؟ اس روئے زمین کا لیڈر بنائیں گے، اس روئے زمین کی نمائندگی کرنے والا بنائیں گے. تو یہ بار بار پوچھا جاتا ہے کہ یہ ائمہ کیسے ہے؟ آنے والی شخصیت تو ایک امام ہیں، یہ ائمہ لفظ کیوں استعمال ہوا؟ تو اس کا جواب یہی ہے، صرف ایک ذات کی شہادت نے اس قوم کے عزاداروں کا رتبہ اتنا بڑھا دیا کہ یہ امام حسین کے خون کا انتقام لینے کی بنا پر سلطان بھی بن گئے، منصور بھی بن گئے، اور ان اماموں میں، ان رہبروں میں بھی قرار پائے کہ جن کا وعدہ پروردگار نے قرآن میں کیا ہے. توجہ فرمائی آپ نے؟ صرف امام حسین کی اس فرش عزا کی بنا پر یہ رتبہ آپ کو ملا ہے. یہ جو لفظ ائمہ استعمال ہوا ہے وہ اسی بنا پر ہے. یعنی اس کے معنی ہے کہ جو امام حسین کے خون کا انتقام لینے والا ہے. ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیں آپ. بعض اوقات بزرگوں کی بات ماننی چاہیے. عباس صاحب ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیں آپ. آپ نے غور فرمایا کہ اللہ رب العزت انہیں یہ درجہ دے. البتہ امامت سے مراد وہ امامت نہیں ہے کہ جو اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ ہو اور جس کے اندر عصمت کی شرط، وہ امامت نہیں ہے. لیکن اس ایک فرش عزا نے ہمیں وارث حسین بھی بنایا، اس ایک فرش عزا نے ہم کو سلطنت بھی عطا کی، اور اس ایک فرش عزا نے ہم کو منصور بنانے کے ساتھ ساتھ اس روئے زمین کا لیڈر اور رہبر بھی بنایا. لیکن اب ایک سوال کہ جو بڑا اہم ہے، جو شاید اب میں شروع کروں گا
اور آج اسے مکمل کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا. یہ کل مکمل، اگر آج موقع مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کل میں مکمل کروں گا. وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ وہ جو منتقم خون حسین ہیں، یا ہم اور آپ اگر آج حضرت تشریف لے آئیں تو ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو انتقام کی آرزو دل میں نہیں رکھتا؟ ہم سب آگے بڑھیں گے، لیکن کس سے انتقام لیں گے؟ کس سے انتقام لیں گے بتائیے؟ آج تو بظاہر کوئی ایسا نہیں دکھائی دے رہا ہے. جن لوگوں سے ہمیں اور آپ کو یا آنے والے وارث حسین کو انتقام لینا ہے، وہ دو طرح کے افراد ہیں. یہ گفتگو جو بہت زیادہ اہمیت اس لیے رکھتی ہے کہ ہمارے ذہن متوجہ ہو جائیں. ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ آج کے دور میں کون دشمن حسین ہے جس سے انتقام لیا جانا ہے، یہ واضح ہونا ضروری ہے. لہٰذا یہ اگر آج ہم وہاں تک پہنچ گئے تو ٹھیک ہے سلسلہ گفتگو میں، ورنہ یہ بات کل آپ کے سامنے آئے گی. لیکن انسان جب مدتوں کے بعد کہیں سے واپس پلٹتا ہے تو دو طرح کی باتیں بیان کرتا ہے. آپ بھی ذرا سوچئے، کبھی ایسا ہوا کہ آپ مثلا 1 مہینہ کے لیے اپنے وطن چلے گئے کسی کام کے تحت، 1.5 مہینہ 2 مہینہ رہ کے واپس پلٹے، یا کچھ لوگ اور لمبے عرصے. ایک انسان ہے جو دبئی میں جاب کرتا ہے، 2 سال بعد واپس پلٹا ہے. ایک انسان 4 سال 5 سال بعد واپس پلٹ رہا ہے. یا حتیٰ ہم لوگ زیارتوں کے لیے جس موقع پر 15 دن کے لیے بھی جاتے ہیں، واپس پلٹ کر ہم کیا اپنے بچوں سے بیان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہم؟ ذرا سوچئے. وہ بات ہم بیان کرتے ہیں کہ جو ہم کو اس سفر میں سب سے اچھی لگی ہو، یا وہ بات بیان کرتے ہیں کہ جو اس پورے سفر میں سب سے زیادہ ہمارے لیے تکلیف دے رہی ہو، سب سے زیادہ. اچھا یہ چیز توجہ رہے، معمولاً زیارتوں سے واپس آنے کے بعد ہم سب احتیاط کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، کہ سفر کی مشکلات کو نہیں بتانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ سفر کی مشکلات جتنی بڑھتی ہیں اتنا ہی ثواب بڑھتا ہے. زیارت کے موقع پر ثواب بڑھتا جاتا ہے سختیاں بڑھ جانے کی بنا پہ. تو اگر ثواب بڑھا ہے تو بتا کہ اس کو کم نہ کیجئے. تو اب اس لیے جو سفر زیارت کی صعوبتیں ہیں انہیں نہیں بیان کرنا چاہیے، اچھی بات ہے. انسان لیکن اگر کوئی بہت بڑی مصیبت آن پڑی ہو، مثال کے طور کے اوپر انسان کی فلائٹ جو اچانک نیچے آنے لگے، میرے ساتھ بھی ہوا تھا 2012 میں، سیریا سے 2009 میں واپس آ رہے تھے، بڑا تلخ تجربہ تھا میری زندگی کا. تو جو بہت ہی زیادہ سخت اور بہت بڑی مصیبت ہو، انسان اسے بیان کرتا ہے. تو 2 چیزیں سامنے آتی ہیں، یا بہت خوشی کا موقع رہا ہو یا واقعاً بہت تکلیف رہی ہو. آنے والی شخصیت جب دنیا میں تشریف لائیں گے 250 ہجری 260 ہجری قمری میں آپ دنیا کی نگاہوں سے غائب ہو گئے، غیبت کے پردے میں. اب آپ اگر آج تشریف لے آئیں تو تقریباً 1200 سال سے زیادہ، 1200 سال کے آس پاس ہو رہے ہیں. یہ 1200 سال کے درمیان جن تلخیوں کو، سختیوں کو، مصیبتوں کو، مشقتوں کو آپ نے برداشت کیا ہے، وہ کیسے سامنے آئے گی؟ وہ تب سامنے آئے گی کہ جب آپ پہلا بیان دیں گے. پہلا بیان کیا ہے آپ کا؟ وہ جو خانہ کعبہ میں آنے کے بعد آپ کا پہلا بیان ہوگا، وہ ان 12 صدیوں پر محیط دل کا وہ درد ہوگا جو سامنے آئے گا. اذا قام الزام الناصب میں بھی روایت ہے، یہ علل الشرائع میں بھی روایت ہے، 3 کتابوں میں نے دیکھا ہے، بقیہ میں بھی ہو سکتی ہے. اذا قام القائم بین الرکن والمقام نادا بنداءات 5. جس موقع کے اوپر رکن اور مقام کے درمیان آپ تشریف لائیں گے، آپ 5 آوازیں دیں گے، اور یہ 5 بڑی قیمتی آوازیں ہیں، اس لیے کہ سارا 1200 سال کا جو درد ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اس لیے کہ اس امت سے کوئی اچھائی تو نہیں دیکھی ہے. پہلا جملہ آپ کو ہوگا کہ یا اہل العالم انا الامام القائم
البتہ یہ وضاحت شاید کل آپ کی خدمت میں آئے گی کہ امام کا یہ لقب کیوں ہے اور اس سے کربلا کا کیا رشتہ ہے۔ مولا اس لقب کو استعمال کریں گے اور کہیں گے کہ میں وہ امام ہوں کہ جن کا لقب ہی قائم ہے۔ توجہ فرمائی، یا اہل العالم، اے دنیا والو سن لو۔ اس کے بعد دوسرا جملہ آپ کا ہوگا کہ یا اہل العالم انا الصمصام المنتقم، اے دنیا والو میں وہ تلوار ہوں جو انتقام لینے والی ہے۔ نیام میں رہنے والی تلوار اور ہوتی ہے، انتقام لینے والی تلوار اور ہوتی ہے۔ غور فرمائے، میں وہ تلوار ہوں جو انتقام لینے والی ہے۔ اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ دنیا میں نہ جانے کتنے ایسے ظلم ڈھائے گئے ہیں کہ جن ظلموں کا انتقام آج تک نہیں لیا۔ کامن بات کہہ رہا ہوں میں، نہ جانے کتنے ظلم ہوئے ہیں۔ یہ جو ایک سب سے زیادہ جابر اور ظالم صدام واصل جہنم ہوا تھا، کیا اس کے سارے ظلموں کا حساب ہو گیا؟ نہ جانے کتنے ایسے ظلم تھے کہ جن کے بارے میں انسان جانتا بھی نہیں ہے۔ آپ کو تعجب ہو، میرا دوست اسی ایران میں میرے حجرے میں رہتا تھا، اس کی شادی جس خانوادے میں ہوئی تھی، اس بچی نے 10 سال تک اپنے باپ سے بات نہیں کی تھی۔ اس کا باپ بغداد میں رہتا تھا 10 سال تک، جبکہ شہر بغداد کا سب سے امیر انسان تھا۔ اچھا، جب یہ فون کرے ماں ٹال جائے کہ نہیں ابھی باہر گئے۔ اچھا، اس زمانے میں موبائل تو ہوتا نہیں تھا، باپ باہر گئے ہیں اور ابھی بات ہو جائے گی۔ 10 سال تک، اور 10 سال کے بعد پتا چلا کہ اس کا باپ 10 سال سے زندان میں تھا۔ آپ سوچئے کتنا ظلم ڈھایا گیا ہوگا۔ یہ بچے آ گئے تھے ایران، لہٰذا محفوظ تھے، ورنہ نہ جانے کتنے ظلم ہوئے اس سرزمین عراق پر، کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک کامن ورڈ ہے کہ انا الصمصام المنتقم، میں انتقام لینے والی تلوار ہوں، میں آ چکا ہوں۔ وہ بھی کہاں سے آواز دی جا رہی ہے؟ خانہ کعبہ سے، جہاں کا ظلم بے پناہ ہے، بے پناہ ظلم ڈھایا گیا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جملہ امام فرمائیں گے، ظاہر ہے کہ یہ منتقم لفظ عام لفظ تھا۔ اب مولا تیسرا جملہ فرماتے ہیں کہ یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا۔ ظاہر ہے کہ اب یہ 3 جملے مصائب کے ہیں، لیکن بہرحال چونکہ مجھے اپنی بات کو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، لہٰذا فضائل میں بیان کرنا ضروری ہے۔ مولا فرمائیں گے کہ اے دنیا والو جان لو کہ میرے جد امام حسین کو پیاسا قتل کیا گیا ہے۔ یہ کیوں امام آتے ہی بیان کر رہے ہیں؟ نہ محرم کا مہینہ، البتہ عاشور ایک احتمال ہے جو گفتگو آ رہی، شاید پرسوں تک گفتگو آئے گی کہ عاشور ایک احتمال ہے کہ حضرت کے ظہور کی تاریخ ہو اور اسی دن تشریف لائیں۔ شاید ممکن ہے کہ محرم ہی کے مہینے میں یہ حضرت کا بیان ہو، لیکن بظاہر تو کوئی ایسا رشتہ نہیں دکھائی دے رہا ہے کہ آتے ہی ساری مصیبتوں کے درمیان اپنے جد کی پیاس کا ذکر کیا جائے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ 1200 سال میں جس درد نے قلب امام زمان کو تڑپایا ہے وہ امام حسین کی پیاس ہے۔ اور اس کے بعد جملہ فرماتے کہ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین طرحوہ عریانا۔ بعض کلمات کا ترجمہ بھی مشکل ہوتا ہے، میں ان 2 کلمات کو جو آخر کے ہیں امام کے، وہ انشاءاللہ مصائب کے موقع پہ اگر میرے ذہن میں بات رہ گئی تو عرض کروں گا۔ اور آخری جملہ فرمائیں گے کہ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین سحقوہ عدوانا۔ یہ 2 جملے انشاءاللہ اگر یاد آ گیا مصائب کے موقع پہ میں عرض کروں گا۔ یہ 5 کلمات آتے ہی امام کیوں بیان کر رہے ہیں کہ جن 5 میں سے 4 کا تعلق امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے ہے، اور 3 میں تو نام تک کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے، اور نام کے ساتھ جو تذکرہ ہے وہ صرف مصائب کا ذکر ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ جب آپ کی آنکھوں میں اشک آ رہی ہیں، صرف ترجمہ سن کے آپ کی آنکھیں اشک بار ہو رہی ہیں، تو جب وارث حسین ان کلمات کو خانہ کعبہ میں بلند کریں گے، کیا اس موقع کے اوپر امام کی آنکھیں نمناک نہ ہوں گی؟ کیا امام گریہ نہیں کر رہے ہوں گے؟ کیا امام کی آواز کا درد پورے عالم کو امام حسین کے مصائب میں پوری طرح سے نمناک نہیں کر دے گا؟ علیکم السلام۔ ایک دفعہ تھوڑا سا آگے آپ لوگ سمٹ۔ سرکار
اس دنیا میں آتے ہی اپنے جد کی مظلومیت کو اس انداز میں دنیا والوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ امام حسین کس مظلومیت کے ساتھ اس دنیا سے گئے ہیں. کبھی کبھی ہم پر بھی ایک اعتراض غیروں سے زیادہ کبھی کبھی اپنوں کی طرف سے ہونے لگتا ہے، اور شاید آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بہت زیادہ ذکر مصیبتوں کا ہونے لگ گیا ہے. سال بھر غم ہی غم ہے. ابھی مثلاً 2.25 مہینے کا غم، پھر سیدہ کی شہادت کے دنوں میں 20 دن کا غم ہے، پھر سال بھر بقیہ معصومین کی شہادت. بہت ساری آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ کیوں مسلسل اہل بیت اطہار کے مصائب کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے، جبکہ اہل بیت اطہار کے فضائل کا تذکرہ زیادہ ہونا چاہیے، زیادہ خوشیاں منائی جانی چاہیے، زیادہ ہم لوگوں کے درمیان وہ مثلاً خوشی کا ماحول ہونا چاہیے. کیوں ایسا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مصائب کا تذکرہ؟ دیکھیں، جس گھرانے میں ظلم ہوا ہو اس گھرانے والے پھر خوشیوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. یہ تو امام حسین سے ہمارے قلبی لگاؤ کا تقاضا ہے. آپ یقین جانیں اگر معصومین کی خوشی نہ ہوتی تو پھر دنیا میں خوش رہنے کے لیے ہم کو کوئی چیز اچھی نہ لگتی. اتنے بڑے سانحے کے بعد، اور یہ دیکھیے آپ، واقعی میں اس دن دیکھ رہا تھا، میں نے سنا تھا بہت پہلے، میں نے دیکھا نہیں تھا، لیکن میں نے اس دن دیکھا واقعی واقعات کربلا میں. آپ دیکھ لیجئے کتنی بیبیاں اور کتنے افراد تھے، آپ ان سب کی عمریں دیکھ لیجئے. سوائے چوتھے امام کے سب جتنی بیبیاں ہیں 1.5-2 سال کے اندر سب دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں. سب. بہت مشکل ہوتا ہے برداشت کرنا. بہت صبر آزما مرحلہ تھا. یہ چھوٹا موٹا واقعہ نہیں تھا واقعات کربلا، بہت ہی دردناک تھا. اور اسی لیے آپ نے یہ دیکھا ہوگا معصومین نے جب آخری امام کا ذکر فرمایا ہے تو جو کلمات استعمال کیے ہیں وہ اگر معصوم کے نہ ہوتے تو شاید ہمارے لیے ان کلمات کو اپنی زبان پہ جاری کرنا مشکل ہو جاتا. چھٹے امام کا وہ جملہ، لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اگر مجھے آخری امام کا زمانہ مل جائے تو میں پوری عمر ان کی خدمت میں گزار دوں. بہت بڑی بات ہے. امام معصوم، ایک امام معصوم کے لیے جملہ، وہ بھی ان کی جنریشن میں سے ہیں. اگر اپنے اجداد میں سے کسی کے لیے فرمائے تو پھر ایک الگ بات ہے. اپنے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے، یعنی چھٹے امام کے بعد 6 امام ہیں. چھٹے امام قرار پائیں گے، چھٹے امام کے بعد ہمارے آخری امام. اور ان کے لیے جملہ کہ مجھے اگر مل جائیں تو میں پوری عمر ان کی خدمت میں بہت بڑی بات ہے. یا 8ویں امام کا وہ جملہ کہ نہیں، ان کا درجہ اور رتبہ الگ ہے. جس احترام کے ساتھ انہوں نے یہ جملہ فرمایا جب کہا گیا کہ آپ وہ وارث ہیں کہ جن کے بارے میں رسالت مآب نے خبر دی ہے، کیا قائم آل محمد؟ آپ نے فرمایا نہیں، اگر وہ ہوتے تو ان کا درجہ اور رتبہ الگ ہے. کس طرح سے یہ جملے آپ نے فرمائے؟ وجہ صرف ایک تھی، ان معصومین کی نگاہوں میں ایک طرف امام حسین کی مظلومانہ شہادت ہے اور درمیان میں یہ تڑپ ہے کہ اس خون کا انتقام لے لیا جائے، اور اب دوسری طرف وہ وارث ہے کہ جو منتقم خون حسین ہے، کہ جن کے دست مبارک سے ان سارے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اب جیسے ہی امام حسین کی مظلومیت یاد آتی تھی، یہ معصومین اس آخری امام کا نہ صرف یہ کہ ذکر کرتے تھے بلکہ احترام کے ساتھ ذکر کر کے بتاتے تھے کہ ہم اہل بیت اطہار کو بھی اس آخری امام کا انتظار ہے کہ جو ان اہل بیت اطہار کے دل کا سکون بن کے آئے گا. اصل وجہ یہی ہے اہل بیت اطہار کو. اسی لیے وہ جو جملے امام کے بارے میں آپ دیکھتے جائیے اتنے زیادہ محترمانہ ہیں. بہت کم، میں اس دن بھی تلاش کر رہا تھا کہ معصومین نے اپنے بعد والوں کے لیے جو کلمات احترام کے استعمال بہت کم ملیں گے آپ کو. مثلا ایک حدیث کے جس میں سرکار رسالت مآب نے اپنے 2 شہزادوں سے فرمایا کہ بے ابی انتا، بے ابی انتما، معذرت کہ بے ابی انتما،
یعنی میرے والد تم دونوں پر قربان ہو جائیں. یہ بہت بڑا جملہ ہے. یہ سرکار امیر المؤمنین کا جملہ ہے کہ جس موقع کے اوپر سرزمین کربلا سے گزر رہے تھے اس موقع کے اوپر نہر فرات کے کنارے آپ نے گریہ فرمایا. جب اصحاب نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے آپ نے پوری تاریخ بیان کی. وہاں پر جو جملہ ہے فرمایا تھا کہ بے ابی و امی یا حسین، اے بیٹا حسین تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. اتنی اہمیت امام حسین کی ہے. اور پھر اس موقع کے اوپر فرمایا تھا کہ دیکھو جب میرا حسین یہاں پر تمہارے درمیان ہو تو تم اس کے سلسلے میں جفا نہ کرنا. ایک جملہ کہہ کے آج کی گفتگو کو مکمل کرنا چاہوں گا. اسی کوفے میں آپ حضرات نے پوری تاریخ روایت سنی ہوگی. 4 مسجدیں ہیں، کل ذکر کروں گا تفصیل سے. 4 مسجدیں ہیں کہ جن مسجدوں کو آنے کے بعد آخری امام اسی شہر کوفہ میں منہدم کریں گے. روایت موجود ہے. اور ان 4 مسجدوں کی تعمیر کیسے، وہ کل آئے گی بات، تعمیر کیسے ہوئی اور ری ڈیولپ کیسے ہوا اور سب کچھ. سرکار امیر المؤمنین جس زمانے میں شہر کوفہ میں موجود ہیں، ان 4 مسجدوں میں نماز پڑھنے سے امام نے منع فرمایا تھا. اور بات یہ بتائی تھی کہ ان 4 مسجدوں کی بنیاد اللہ کی توحید پہ نہیں رکھی گئی ہے، اس کی بنیاد اللہ کے خلاف ہے. 4 مسجدیں کون سی ہیں وہ بات آئے گی، اور آج کیا پوزیشن ہے ان کی یہ بھی بتاؤں گا میں. لیکن یہ 4 مسجدیں وہ ہیں کہ جن میں ابھی کوئی ظلم کی داستان منسوب نہیں کی گئی ہے، لیکن شہادت امام حسین کی 4 مسجد تعلق امام حسین کی شہادت سے ہے. امام حسین کی شہادت سے پہلے امیر المؤمنین کا یہ انداز کہ ان مسجدوں میں نماز نہ پڑھی جائے، ان مسجدوں کے لیے بالکل آپ نے منع کر دیا. حتیٰ وہ روایت جو میں کل عرض کروں گا وہ 5ویں امام کے آتے آتے وہ مسجدیں امام حسین کی ذات سے ایسی منسوب ہو گئیں، یعنی امام حسین کے مخالفین سے، کہ پھر ہمارے 5ویں امام نے فرمایا کہ جب میرا وارث آئے گا تو ان مسجدوں کو منہدم کرے گا. یعنی واقعات کربلا سے پہلے بھی پوری طرح سے جہاں بھی کربلا کا ذکر آ جاتا تھا اہل بیت اطہار حتیٰ مسجد سے متعلق بھی یہ فرما دیتے تھے کہ مسجد میں نماز نہ پڑھی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس مسجد کی تاریخ میرے حسین کی شہید کرنے والے ان قاتلوں سے منسوب ہونے والی ہے کہ جنہیں ہم پسند نہیں کرتے. یہ عالم تھا. حقیقتاً کل کی گفتگو انشاءاللہ میں عرض کروں گا، لیکن آج جو میں عرض کر رہا ہوں کہ حقیقتاً اگر مجلسوں میں اپنے امام کو ہم یاد نہ کریں، آخری امام کو، تو شاید اس سے زیادہ ناانصافی نہیں ہوگی. اس لیے کہ ہم اور آپ کیا گریہ کریں گے؟ جو گریہ اور ماتم میرے آقا فرماتے کوئی نہیں کر سکتا. میں عرض کروں، آج میں سوچ کے آیا تھا کہ کچھ باتیں زیادہ عرض کر لے جاؤں گا، لیکن چونکہ گریے کے لیے آپ سب کے ذہن آمادہ ہیں، لہٰذا آئیے آپ کے ذہنوں کو لے کر چلوں. ایک عظیم الشان شخصیت اس سرزمین عراق کی گزری ہیں، شیخ عبدالزہراء کعبی. بڑا نام تھا اپنے زمانے میں، اور شاید آپ حضرات نے بھی سنا ہو. ان کے بڑے واقعات اور معجزاتی واقعات ہیں ان کی زندگی کے. ایک وہ واقعہ تو آپ نے مجھ سے ہی متعدد بار سنا ہوگا، جناب سیدہ کی شہادت سے متعلق. وہ جس موقع کے اوپر شب عاشور لبنان میں ان سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ مجلس میں جناب سیدہ کے مصائب پڑھیں، اور پورا واقعہ آپ نے بھی متعدد بار مجھ سے سنا ہوگا. وہ مرحوم شیخ عبدالزہراء کعبی کا تھا. یہ اتنے زیادہ جلیل القدر انسان تھے. ولادت ہوئی تھی جناب سیدہ کی ولادت کے دن، اس لیے عبدالزہراء نام تھا. عبدالزہراء متوجہ نام سے. یہ کعبی، یہ خاندان بڑا مشہور ہے حلے کا، یہ اس خاندان سے تھے. اور وہ بالکل ابتدائی دور تھا کہ جس زمانے میں یہ فلائٹس شروع ہوئی تھیں. آج کے دور میں بھی انسان ڈر جاتا ہے، اس زمانے میں تو اور خوف تھا. یہ کچھ 5-6 ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے. میں صرف بات عرض کروں تاکہ ان کی جلالت محسوس کریں کہ کتنی عظیم شخصیت تھی. جا رہے تھے فلائٹ سے لبنان مجلس پڑھنے کے لیے. راستے میں فلائٹ ہلنے لگی، کچھ ہوا ہوگا، بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. اچھا انسان پہلی بار 10-20 بار 50 بار بیٹھا ہو تو الگ بات ہے، پہلی دوسری بار بیٹھا ہو فلائٹ ہلنے لگے. اور فلائٹ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں کے اوپر
ذرا سا بھی خطرہ ہو تو موت ہی یاد آتی ہے، اس سے کم کے اوپر بات نہیں نپٹ پاتی۔ سارے ساتھی لرزنے لگے۔ بیٹے نے یہ ٹی وی کے انٹرویو میں یہ واقعہ پورا نقل ہے، البتہ کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن بیٹے نے ٹی وی کے اوپر باقاعدہ بیان کیا، وہ ہے نیٹ کے اوپر تلاش کیے گا آپ کو مل جائے گا۔ بیٹا بغل میں بیٹھا تھا اور 2-3 ساتھی ادھر تھے، 2-3 ادھر بیٹھے تھے، یہ بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ جب انسان بقیہ بے چین ہو اور ایک انسان مطمئن ہو تو پوچھا جائے گا۔ ساتھیوں نے پوچھا خیریت آپ کیوں نہیں گھبرائے، گھبرا کیوں نہیں؟ کہا میں مروں گا ہی نہیں، یہ فلائٹ گرے گی نہیں، کچھ نہیں ہوگا، مروں گا نہیں میں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں نے آیت الکرسی کا وہ عمل کیا ہے، وہ آپ جانتے ہیں مخصوص عمل ہے کہ انسان جس کی بنا پہ کبھی بھی اس طرح کی جان کی مشکل میں نہیں آ سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، انہوں کا 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ کہ وہ چپ ہو گئے۔ ان کا بیٹا کہتا ہے کہ بقیہ نے پوچھا دوسرا ریزن کیا ہے؟ کہا نہیں وہ نہیں بتاؤں گا۔ کہ نہیں بتا دیجئے آپ۔ تو انہوں نے ان 5-6 آدمیوں سے وعدہ لیا کہ میری زندگی میں نہیں بتانا۔ اچھا بتا دیا ہم وعدہ کرتے ہیں۔ کہا اس لیے میں آج نہیں مروں گا کہ ابھی محرم کے دن ہیں، جناب سیدہ کی شہادت کی تاریخ نہیں آئی ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ مجھے شہادت ملے گی اور وہ بھی جناب سیدہ کی شہادت کے دن ملے گی۔ یہ تھی جلالت۔ اور آپ سنیں گے، یہ تو انہوں نے بیان کیا، ان کے بیٹے نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ یہ جناب سیدہ کی شہادت تاریخ 13، 14 اور 3، 13، 14 جمادی الاولیٰ اور 3 جمادی ثانیہ کی ہے۔ یہ 20 دن اسی لیے شمار کیے جاتے ہیں۔ 13 تاریخ کو اسی کربلا میں ممبر پہ مجلس پڑھ رہے تھے صدام کے زمانے میں، ان کو جو پانی دیا گیا اس میں زہر تھا۔ اس پانی کو انہوں نے پیا، ممبر سے اترے، اس مجلس کو پڑھا انہوں نے پوری طرح سے۔ اگلی مجلس کے لیے جب دوسری جگہ کے اوپر بیٹھے ممبر کے اوپر تو پھر مجلس نہیں پڑھ پائے تھے، نیچے اترے تھے اور 14 تاریخ کی صبح میں شہادت ہو گئی تھی۔ 14 تاریخ جو جناب سیدہ کی دوسری شہادت کی تاریخ۔ ایسی جلیل القدر شخصیت۔ یہ جو تمہید میں نے بیان کی تھی وہ کس لیے؟ اس واقعے کے لیے جو اب میں سنا رہا ہوں۔ سنیں آپ، ہم اور آپ کیا گریہ کریں گے امام کے لیے، جس طرح سے وارث حسین روتے ہیں، سنیں گے آپ۔ خود یہ واقعہ اب انہوں نے نقل کیا، یہاں تک کا جو واقعہ تھا تو دوسروں نے نقل کیا تھا، اب جو واقعہ نقل کر رہا ہوں یہ خود ان کا بیان کیا ہوا ہے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے اپنا نام بتایا تھا، جبکہ اس واقعے کے نقل کرنے میں انہوں نے اپنا نام نہیں لیا تھا۔ بعد میں ان کے اولاد اور بقیہ لوگوں نے بتایا کہ یہ خود ان کی زندگی کا واقعہ۔ گزشتہ زمانے میں اور آج کے زمانے میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ آج بہت زیادہ اپنے ساتھ وزنی کتابیں نہیں آپ کو لے جانی پڑتی، سب کچھ آپ کے آئی پیڈ میں موجود ہے، ٹیب میں موجود ہے، ساری دنیا کی کتابیں۔ اس زمانے میں تو کتابیں بڑی قیمتی ہوتی تھیں۔ شیخ عبدالزہراء کعبی کا یہ عالم تھا کہ جہاں جاتے تھے بازار میں نکل جاتے تھے اور کتابیں ڈھونڈتے تھے۔ ظاہر ایک خطیب، مشہور خطیب، ان کو تو کتابوں کی ضرورت۔ کربلا میں جس زمانے بھی آتے تھے 1 سے 10 مجلس پڑھتے تھے۔ یہ میں بات آگے تو عرض کروں، یہ مقتل ہم لوگ کے درمیان پڑھا جاتا ہے روز عاشوراء عصر کے موقع پر، یہ انہی کا شروع کیا ہوا ہے، شیخ عبدالزہراء کعبی کا۔ سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا تھا کربلا میں، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا میں دھیرے دھیرے یہ رواج پیدا ہوا۔ کربلا میں 1 سے 10 مجلس پڑھتے تھے اور پھر واپس 21 سے 30 بھی ہے جو دن چل رہے ہیں تقریباً انہی تاریخوں میں بھی وہ عشرہ پڑھتے تھے۔ آئے تھے دوسرا عشرہ پڑھنے کے لیے اور یہ روڈ کے اوپر نکل کے تلاش کر رہے تھے کہ کوئی اچھی کتاب مل جائے کہ جو اپنی خطابت میں ان کے لیے مفید ثابت ہو۔ اچانک دیکھا روڈ کے اوپر کنارے، آپ نے دیکھا ہو عراق میں ابھی بھی کتابیں روڈ پہ بکتی ہیں، روڈ کے اوپر دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، صرف ایک کتاب لیے ہوئے بیٹھا ہے، اس کو فروخت کر رہا ہے۔ گئے اس کے پاس، اب جو کتاب اٹھا کر دیکھا، اس کتاب میں ابن ارندس کے مرثیے تھے۔ ابن ارندس شاید آپ لوگ نہ واقف ہوں، عربی زبان کا بڑا اچھا اور مشہور شاعر گزرا، جیسے اردو زبان میں میر انیس کے مرثیے ہیں۔ ابن ارندس کے مرثیے کے بارے میں اس واقعے سے پہلے مجھے یاد نہیں پڑا، شاید 6ٹھی جلد ہے یا 7ویں جلد ہے، الغدیر کی علامہ امینی نے ابن ارندس کا جہاں پہ ذکر کیا ہے وہاں پہ یہ جملہ ابتدائی صفحات میں ہی ہے، اتفاق سے زیادہ آگے بھی نہیں جانا ہے، ابتدائی صفحات میں ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جہاں بھی
ابن ارندس کے مرثیے پڑھے جاتے ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ ان جگہوں کے اوپر خود آخری امام آتے ہیں۔ یہ الغدیر میں لکھا ہے انہوں نے، یہ 6ٹھی جلد ہے، ساتھ مجھے یاد نہیں پڑ رہا ہے۔ اتنی زیادہ جلالت ہے ابن ارندس کے مرثیوں کی۔ انہوں نے جو دیکھا تو ابن ارندس کے مرثی کی کتاب، اچھا وہ بھی قلمی نسخہ، اس سے زیادہ قیمتی تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے جلدی سے پڑھ کے اس کو اٹھایا اور ہاتھ میں لے کے پڑھنے کے لیے دیکھنا شروع کیا کہ یہی کتاب صحیح ہے یا نہیں ہے۔ دیکھا نہیں، واقعی ابن ارندس کے مرثی ہیں اس میں۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے، کیا قیمت لیتا وہ بتائیے۔ وہ تو اس وقت عالم یہ ہے کہ اتنے بڑے اچھا پہچانتا تھا، بڑی مشہور شخصیت تھے، چہرہ لوگ پہچانتے تھے، وہ تو پہچانتا تھا کہ شیخ عبدالزہراء کعبی ہیں، وہ تو جو میں کہہ دوں گا دے دیں گے۔ لیکن اس کا جملہ بڑی معرفت کا تھا۔ اس نے کہا کہ شیخ میں تم سے درہم و دینار، جو عراقی کرنسی ہے، اگر میں درہم و دینار لوں گا تو 1-2 سال میں ختم ہو جائیں گے، میں تم سے یہ نہیں لوں گا۔ پھر بتاؤ کیا لوگے؟ کہ ایک ایسی چیز لوں گا جو میدان محشر میں کام آئے۔ کیا چاہیے تمہیں؟ کہ بس شیخ اتنا کر دو، یہ کتاب لے کے چلو، حرم کے قریب کا واقعہ، یہ روڈ حرم کے قریب تھی، حرم موجود ہے، مولا حسین کا، حرم میں چلو، حرم میں بیٹھ کر بس یہ مرثیہ پڑھ دو، ایک مرثیہ کوئی بھی، آنکھوں سے آنسو آ جائیں، بس میرے لیے یہی کافی ہے، میرے لیے محشر کا یہی ذخیرہ سب سے بڑا ہے۔ واقعی معرفت ہو تو ایسی ہو۔ ہم لوگ درہم و دینار میں تولتے ہیں، عجیب انداز تھا اس کا۔ شیخ نے کہا چلو آؤ، چل لے کے آئے اس کو، حرم میں آ کر بیٹھے، جیسے ہی کتاب لے کے بیٹھے، اچھا لوگوں نے جب دیکھا کہ شیخ عبدالزہراء کتاب لے کے بیٹھے، سمجھ گئے کہ یہ کچھ پڑھنے والے، لوگ دھیرے دھیرے آ کے بیٹھنا شروع ہو گئے، اور وہ نہ جانے کتنی معرفت تھی اس کے اندر، وہ بار بار دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد کہتا ہے کہ شیخ اب پڑھیے، آپ سنیں گے۔ شیخ عبدالزہراء، ان کو تو نہیں پتا تھا وہ جو انسان تھا نہ جانے اس کی معرفت کس مرحلے میں تھی۔ جب اس نے کہا کہ اب آپ پڑھیے، تب تک ایک ایسا جوان بالکل سامنے آ کے بیٹھ چکا تھا، اور اب جو شیخ عبدالزہراء نے مرثیہ شروع کیا، مجمع کا تو جو عالم تھا وہ تو تھا، اس جوان کا عالم یہ تھا کہ اس طرح سے رو رہا تھا جیسے اس کا پورا کوئی اس کے خاص خاندان کا کوئی انتقال کر گیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ شیخ عبدالزہراء کعبی کہتے کہ میں مجمع کو نہیں بلکہ اسی کو دیکھ کے پڑھتا جا رہا تھا، اسی جوان کو۔ اچانک اب جو میں نے یہ شعر پڑھا کہ ایقتل حسین بکربلا عطشانا ومن کل عذب من اناملہ بحر، کیا وہ حسین کربلا میں پیاسا قتل ہو جائے گا جس حسین کی انگلیوں کے ایک ایک حصے سے سمندر بہتا ہے؟ بس یہ میرا شعر پڑھنا تھا کہ وہ بار بار اسی کو دہرائے جائے، بار بار اسی کو پڑھے جا رہا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ اب میری ہمت نہیں تھی کہ میں آگے پڑھوں۔ وہ وہیں سے بیٹھ کر امام حسین کی زری کی طرف دیکھتے ہوئے اسی جملے کی تکرار کیے جا رہا تھا، اے میرے جد مظلوم، آپ اس انداز میں کربلا میں شہید کر دیے گئے، آپ کی پیاس کا یہ عالم تھا۔ اور اتنا گریہ اس جوان نے کیا۔ شیخ عبدالزہراء کعبی کہتے اب میرے اندر ہمت نہیں تھی کہ میں کچھ اور پڑھوں، وہ شعر پڑھتا تھا، سارا مجمع گریہ کر رہا تھا۔ اچانک جب وہ میری نگاہوں سے غائب ہوئے تب پتا چلا کہ یہ وارث حسین ہے جو اس مجلس میں آ کر ابن ارندس کے مرثیے کو سننے کے لیے آئے تھے۔ ہاں، امام حسین کی پیاس کا تذکرہ آ جائے تو وارث حسین برداشت نہیں کر پاتے ہیں، امام حسین کے مصائب کا ذکر آ جائے تو آقا آپ کے مصائب کو سننے کے لیے آتے تو ہیں لیکن صبر نہیں ہو پاتا۔ لیکن ہازاداروں، میدان کربلا میں امام حسین یقیناً پیاسے تھے، امام حسین بے پناہ پیاسے تھے، لیکن حسین سے زیادہ تو وہ 6 ماہ کا بچہ پیاسا تھا جو میدان کربلا میں امام حسین کے ہاتھوں کے اوپر جس موقع کے اوپر آیا ہے۔ امام کا جملہ ہے، امام نے
فوج اشقیاء کو خطاب کر کے یہ جملہ کہا تھا، اما ترونہ کیف یتلظی، کیا نہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ بچہ کیسے تڑپ رہا ہے؟ نہیں عزادارو، یہ تلظی لفظ کا حق نہیں ادا ہو سکتا ہے۔ تلظی لفظ مچھلی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جائے، وہ مچھلی پانی سے نکلنے کے بعد بدن میں طاقت ہوتی ہے، وہ زمین سے آسمان کی طرف اچھلتی ہے، پھر زمین کے اوپر آ کے گر جاتی ہے، کچھ دیر تک یہی کیفیت رہتی ہے، اور کچھ دیر کے بعد جب طاقت گھٹنے لگتی ہے، وہ مچھلی اپنی جگہ کے اوپر ہی تڑپتی ہے، وہ اچھل نہیں سکتی ہے۔ لیکن کچھ اور جب وقت گزر جائے، نہ اچھلنے کی طاقت ہے، نہ جگہ پہ تڑپنے کی طاقت ہے، بس وہ اپنا منہ کبھی کھولتی ہے، کبھی منہ بند کر لیتی ہے۔ اسی کو عربی میں تلظی کہا جاتا ہے۔ ذرا سوچو حسین کیا کہہ رہی ہے، ارے میرے اصغر کو دیکھو، اس کے بدن میں اتنی توانائی بھی باقی نہیں بچی ہے کہ یہ اپنے بدن کو بھی ہلا سکے۔ کبھی اپنے منہ کو کھولتا ہے، کبھی اپنے منہ کو بند کر لیتا ہے۔ عزاداروں، اتنا ننھا سا بچہ فضاؤں میں سنسناتا ہوا تیر چلا، فانقلب الصبی علی یدی الامام، ننھا سا بچہ حسین کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ حسین نے چہرے پہ چہرہ رکھ دیا، اے بیٹا اصغر، کیا تمہارے جیسے بچوں پہ بھی یہ امت رحم نہیں کرتی ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں ناصروں میں شمار فرما، حضرت کے رکاب میں دشمنان حسین سے انتقام لینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار وہ مؤمنین اور مؤمنات جو بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار اس فرش عزا کو بچھانے والے مؤمنین کے گھروں میں اپنی اپنی برکتیں، امام حسین کی برکتیں عطا فرما۔ پروردگار تمام مؤمنین اور مؤمنات جو حاجتیں لے کے حاضر ہوئے ان کی حاجتوں کو قبول فرما۔ پروردگار جن کے دلوں میں زیارت حسین کا شوق ہے ان کو یہ سعادت عطا فرما۔ پروردگار اس دنیا میں امام حسین کی زیارت اور میدان محشر میں شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ حسینیہ